راہ مولا میں رکھے قدم بک گئے، جس گھڑی ہم نے بیعت کی ہم بک گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی بنیادوں میں احمدیت نے اپنا خون نچھاور کیا ہے۔ اس کی آبیاری میں اس سے پہلے بھی اور جب یہ معرض وجود میں آ گیا تو اس کے بعد بھی، لیکن بدقسمتی یہ ہے اس ملک کی کہ آج پاکستان کی جو تاریخ لکھی جا رہی ہے اس میں احمدیت کے نام کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت احمدیہ کے ساتھ 1947 سے لے کر اب تک جو ہو رہا ہے وہ نہ صرف اس ملک کے افراد کو پتہ ہے، بلکہ اب جب کہ میڈیا بہت ترقی کر چکا ہے اس میں تمام ممالک شامل ہیں جو ان حالات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے کوئی سوچ ایسی بیدار نہیں ہوتی ملکی سطح پہ یا سیاسی سطح پہ یا صاحب اقتدار کی سوچ کہ وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور ملک کو صحیح راستے کی طرف لے کے جائیں۔ میں اس وقت جہاں پہ موجود ہوں میرے ساتھ ایک شخصیت ہے جن کا نام ملک شمس فخری صاحب ہے، کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور کراچی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جماعت احمدیہ کے افراد کے ساتھ جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، جو ان کو شہید کیا جا رہا ہے، وہ صرف اور صرف احمدیت کی بنیاد پہ ہے۔ ان میں بعض ایسے لوگ ہیں جو نسلاً بعد نسلاً احمدیت میں ہیں، لیکن بعض ایسے وجود بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ احمدیت کے نور سے منور ہوں، خود اس کی شناخت کریں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ چونکہ وہ متلاشی حق ہوتے ہیں وہ اس رستے اور اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں جو حقیقی منزل ہے اور جو اسلام کا حقیقی پیغام ہے۔ پاکستان کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ جماعت احمدیہ کے ساتھ اس قسم کے واقعات نہ ہوئے ہوں اور نہ ہو رہے ہوں۔ کراچی میں آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ مورخہ 15 ستمبر کو بھی ایک واقعہ ہوا جس میں ہمارے ایک نوجوان محمد احمد وہ شہید ہو گئے، اور ان کے ساتھ ملک شمس فخری صاحب موجود تھے۔ یہ عینی شاہد بھی ہیں، عینی گواہ بھی ہیں، اور اس میں بھی ان کو گولیاں لگیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک معجزانہ زندگی ہے جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے۔ سر کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک خیریت ہے؟ جو واقعہ ہوا ہے جو آپ نے دیکھا ہے وہ کیا تھا؟ یہ کون سی جگہ ہے کراچی کی؟ کیا وقت تھا اس وقت؟ میرا تعلق مولانا محمد قاسم نانوتوی سے، میں ان کا پڑپوتا لگتا ہوں۔ یہ 15 سپٹمبر کی رات تھی، 12:15 بجے ہم لوگ دکان بند کر کے جا رہے تھے کہ اچانک چورنگی پہ ہم جیسے پہنچے تو اچانک ہم پہ نا فائرنگ شروع ہو گئی۔ جب فائرنگ شروع ہوئی، فائرنگ اتنی شدید تھی کہ ہم لوگ جو ہے نا ایک دم ہو گئے، پگھلا گئے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اچانک میرا جو سالہ جو ہے نا وہ میرے پیچھے سے گر کے یعنی پیچھے سے بیٹھا ہوا تھا، وہ گر گیا، اور اس نے نا میں اس کو اٹھانے کے لیے واپس پلٹا تو اس نے صرف 2 الفاظ کہے کہ شمس بھائی میرے دل میں گولی لگی ہے، اور یہ کہہ کے اسے کلمہ پڑھا اور وہ وہیں شہید ہو گیا۔ میرا دل نہیں چاہا کہ میں وہاں سے جاؤں، میں وہیں کھڑا رہا۔ وہ مجھ پہ مسلسل گولیاں برساتے رہے، پھر میں بھی نیچے لیٹ گیا۔ پھر میں نے اس کو کہا، لوگوں سے کہا کہ یہ اور میرے بھائی کو بچاؤ، لیکن کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ جتنا میں چلاتا اتنے وہ گولیاں برساتے مجھ پہ۔ آخر کار پھر میں بند کے لیٹ گیا۔ میں نے کہا کہ اب بہتری کی صورت یہی کہ بند کے لیٹ جاؤ تاکہ یہ فائرنگ تو بند ہو، اور میں بند کے جب لیٹ گیا تو فائرنگ اچانک بند ہو گئی۔ فائرنگ بند ہوئی، پھر ایمبولینس وغیرہ آ گئی ہیں، تو انہوں نے جیسے مجھے اٹھایا تو میں نے ان سے کہا کہ آہستہ اٹھاؤ،
تو وہ کہنے لگے کہ ایک تو زندہ ہے بھائی. پھر مجھے ہاسپٹل لے گئے دارو صحت. وہاں پہ اطلاع ملی کہ اس کا جو میرا سالہ ہے احمد وہ شہید ہو چکا ہے. پھر انہوں نے مجھ سے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ بھی بہت سیریس کنڈیشن میں ہے, ان کو یہاں سے لے جاؤ, آغا خان یا پھر جناح. اور وہاں سے پھر وہ مجھے لے کے چلے. پھر میں نے راستے میں ان سے کہا کہ میرے منہ پہ کپڑا ڈال دو تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. پھر انہوں نے مجھے میرے منہ پہ کپڑا ڈال دیا, اور پھر میں تقریباً آغا خان ہاسپٹل میں یعنی کہ جیسے ہی میں پہنچا ویسے ہی میں بے ہوش ہو گیا. پھر میں 3 دن کے بعد ہوش آیا, مجھے پتہ چلا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. تو اصل وجہ یہی ہے کہ وہ جو بنیاد جو بنا رہے ہیں وہ احمدیت کو بنا رہے ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ احمدیت جو ہے نا اس کو ماننے والے اور احمدی ان کو ختم کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے وجود پیدا کیے ہیں کہ نہ کوئی ختم کر سکا نہ کوئی ختم کر سکے گا. شمس صاحب یہ مجھے بتائیں کہ 2 تھے وہ بندے؟ نہیں, وہ 4 بندے تھے. 4 بندے تھے. موٹر سائیکل پہ تھے 2 یا 2 ڈبل سواری پہ 4 تھے. ٹھیک ہے. اور جب انہوں نے گولیاں برسائیں آپ کس پہ تھے اس وقت؟ میں بھی موٹر سائیکل پہ. آپ ڈرائیو کر رہے تھے؟ جی. ٹھیک ہے. اور احمد کو پہلے لگی گولیاں, وہ گر گئے؟ احمد کو پہلے لگی گولیاں. لوگ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ارد گرد تھے, میں مدد کے لیے پکارتا تھا, وہ دیکھ رہے ہیں اور گولیاں لگ رہی ہیں؟ سب اٹھ کے بھاگ گئے تھے سارے کے سارے وہاں پہ, اور وہ دیکھ رہے تھے کھڑے ہو کے, دور کھڑے ہو کے. اور گولیاں جو چلا رہے تھے کیا ویپن کیا تھا ان کے پاس؟ میں نے دیکھا نہیں, مجھے سر میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے آ رہی ہیں گولیاں. لیکن گولیاں چلنے کی آواز بس گولیاں آ رہی تھی, مسلسل گولیاں آپ پہ برسائی؟ مسلسل گولیاں برساتے رہے آخر تک. آپ سڑک پہ تھے یا فٹ پاتھ وغیرہ پہ؟ سڑک پہ گر گیا تھا. کوئی بعد میں پتہ چلا ہے کتنی گولیاں ہیں جو آپ کے؟ ہاں, تقریباً 11 سے لے کے 13 گولیاں لگی. اور باڈی کے اندر بھی کچھ نہیں؟ نہیں, باڈی میں کچھ نہیں, ڈاکٹر سب نکال لی. ٹھیک ہے, لیکن اس کا زہر موجود تھا ان کا؟ جی جی. اچھا, تو وہ ویسے جو گولیاں باہر انہوں نے پڑی ہوئی دیکھی, وہ کون سی پسٹل کی بنتی ہیں؟ وہ 9mm کی. 3 دن کے بعد آپ کو ہوش آیا آغا خان میں, اس کے بعد پھر کب انہوں نے آپ ڈسچارج کیا؟ انہوں نے مجھے کیا ہے تقریباً 30 تاریخ کو. اس واقعے میں کوئی بعد میں پتہ چلا ہے کہ اصل ٹارگٹ احمدی تھا یا آپ تھے؟ نہیں, اصل ٹارگٹ تو میں تھا. ٹھیک ہے, یہ کیسے واضح ہوا؟ یہ کیونکہ مجھے بھی مسلسل دھمکیاں مل رہی تھیں, اور مجھے نا خواب میں بھی آ رہا تھا میرے بار بار کہ مجھ پہ نا یہ ہونے والا ہے. کوئی خواب سنائیں آپ. خواب میں یہی آ رہا تھا کہ وہ کچھ لوگ ہیں مجھے جو ہے نا, جو یعنی کہ میرے دوست ہیں جو یعنی کہ انتقال ہو گیا ان کا, وہ مجھے بلانے آئے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ارے شمس بھی آ گیا, اور چلو شرم کو لے کے چلیں. لیکن وہ جیسے ہی مجھے لے آنے کی کوشش کرتے میری آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ مسلسل کئی دفعہ خواب آیا آپ؟ 3 دفعہ آیا مجھے. میں نے گھر والوں کو بتایا, میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہونے والی ہے. کیونکہ جب میں نکل رہا تھا دکان سے, تو جب بھی میں نے رضوان سے یعنی سالے سے بڑے سالے سے کہا تھا کہ آج خطرہ محسوس ہو رہا ہے نا, مجھے زندگی میں کبھی خطرہ محسوس نہیں ہوا. تو اس نے کہا بالکل صحیح تو ہے, کلیئر تو ہے, کچھ بھی نہیں, سب کو روڈ کلیئر ہے, سب کچھ ہے. ہنس رہا تھا وہ. تو میں نے کہا نہیں تم ہنسو نہیں, میں نے کہا بالکل سیریس کہہ رہا ہوں, مجھے اتنی خطرناک پوزیشن ہے ابھی سوچ بھی نہیں سکتے. اور اسی دن اور وہی ہوا, یہی باتیں ہو رہی تھیں؟ ہاں, یہ بات کر کے میں نکلا ہوں, اس کے پاس مین روڈ پہ پہنچا ہوں, 5 منٹ بعد فائرنگ شروع ہو گئی. یہ جو تھریٹ آپ نے بتایا ہے کہ تھریٹ بھی ہو رہے تھے آپ کو, وہ کس طرح آپ کو, ان کو ٹیلی فونز کے ذریعے تھے؟ نہیں, مختلف یعنی کہ مختلف طریقوں سے وہ تھریٹ کرتے ہیں وہ لوگ, یعنی کہ دوستوں کے ذریعے کہ واپس آ جاؤ, تمہیں نا کچھ نہیں کہیں گے, اور کلمہ پڑھ لو, استغفار کر لو,
تاکہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ. یہ تھریٹ تھے. آپ نے بیعت کس سن میں کی؟ میں نے کی تھی 2006 میں. 2006 میں. ویسے آپ کا جو تعلق کراچی ہی سے ہے؟ جی. آپ کی جنم بھومی جو ہے وہ کراچی ہی ہے. جی. کون سے سن کی آپ کی پیدائش ہے؟ میری ہے 13/7/1967. 44 سال اللہ کے فضل سے آپ کی جو گی الحمدللہ. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میری 2 بیٹیاں ہیں. ایک کا نام حبیبہ، ایک کا نام تسمیہ قاسمی. کس کس کلاس میں پڑھتی ہیں وہ؟ ایک 5th کلاس میں اور ایک 7 میں. دونوں او لیول میں پڑھتی ہیں. اچھا، یہ جو واقعہ گزرا ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ معجزانہ ہی ہے. آپ کی زندگی جو ہے اس وقت نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ. تو زندگی اصل میں خدا کے ہاتھ میں ہے اور موت بھی خدا ہی کے ہاتھ میں ہے. اس واقعے کے بعد ایک آپ نے دیکھا کہ احمد کی شہادت آپ کے سامنے ہوئی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچایا. اس پہ آپ کے کیا جذبات ہیں ایک احمدی ہونے کے حوالے سے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب میں پہلے تھا نا، جب میں احمدی ہوا تھا تو انہوں نے بڑا زور لگایا، میرے پاس آئے، مجھے لالچ بھی دینے لگے. تو میں نے اس کو کہا کہ میرے ہاتھوں میں لا کے پوری دنیا کی دولت رکھ دو اور مجھ سے کہہ دو کہ اس سے باز آ جاؤ. تو میں نے کہا میرے ایمان میں رتی برابر فرق نہیں آئے گا. اور جب یہ واقع ہوا میرا تو ایمان اور بڑھ گیا، اضافہ ہو گیا. اس سے میری بیٹیوں کو بھی، میری بیٹیاں جو ہیں نا وہ بھی بڑی ماشاءاللہ سے حوصلے والی، وہ بھی بڑی وہ ہو گئی ہیں، کیا کہتے ہیں، ایکٹیو ہو گئی ہیں. اور دوسری بات ہے وہ بھی بڑے وہ ٹینڈر ہو گئی ہیں. وہ ڈرانے والی بات نہیں ہے ان میں. اصل میں مجھے یہ تھا کہ جب میں ہوا تھا نا احمدی تو میں چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے تبلیغ کرتا تھا لوگوں کو. اور جو بھی یعنی کہ بڑے بڑے یعنی کہ وہاں پہ وہ ہوتے تھے، کیا نام ہے، مجمع لگے ہوئے ہوتے تھے نا، تو وہاں جا کے میں کھلے عام تبلیغ کرتا تھا میں. اور حضور کو خط بھی لکھتا تھا. حضور بڑی دعائیں کرتے تھے. تو ان لوگوں کو نا مجھ سے بڑا خطرہ تھا. وہ مجھ سے کہتے تھے کہ یار یہ تو اس کو پھر بہت سارے لوگ جمع ہو کے آئے اور لوگوں سے کہا کہ ان کو منع کرو، یہ تو کھلے عام تبلیغ کر رہے ہیں یار. تو میں نے کہتا تھا کہ یار جو سچائی ایک دفعہ سمجھ میں آ گئی ہے نا، اب میں کہ روکے نہیں رک سکتی ہے. ہوٹل میں بیٹھا ہوتا تھا میں تو لوگ مجھ سے نا، میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ جب میں تقریر کرتا تھا، باتیں کرتا تھا تو اتنی ایمان افروز باتیں ہوتی تھیں کہ لوگ جو ہے نا کہتے تھے، کرسیاں گھسیٹ گھسیٹ کے میرے پاس آ جاتے تھے. مجھ سے کہتے تھے ہم آپ کے پاس آ جائیں، بیٹھ جائیں. میں بیٹھ گیا. ہوتے ہوتے پورا ہوٹل جمع ہو جاتا تھا میرے پاس گرد، ایک سما بن جاتا تھا. سچ میں ایک طاقت ہوتی ہے نا. اصل میں مسئلہ یہ نا کہ جو اسلام کی سچائی، حقیقت اور زندگی ہے، جو زندہ باتیں ہیں ساری کی ساری زندہ مثالیں، وہ کبھی انہوں نے سنی نہیں. اور مجھے جب یہ یاد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں گھر کے جا کے تبلیغ کروں. تو میں وہی چاہتا تھا کہ میں جہاں بھی جاؤں نا تو ایک تبلیغ بن جاؤں. میں جس دروازہ کھٹکھٹاتا تو وہ کہتے تھے آپ ایک قادمی آ گیا. تو میں کہتا چلو تبلیغ ہو رہی ہے. آپ کس علاقے میں کراچی میں مقیم ہیں؟ میں جوہر میں نے ہر جگہ بیٹھ کے کی ہے تقریر. لالو کھیت میں بھی گیا میں، گلستان جوہر میں. ہاں گلستان جوہر میں بھی کی، گلشن اقبال میں بھی جا کے میں نے کی. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک احمدی کی حفاظت کرنے والا ہے. اور حضرت صاحب نے بھی کئی دفعہ اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ضرور ہمیں اپنی حفاظت کے سامان کرنے چاہیے، لیکن آخر پہ حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. تو حضرت صاحب کو جو رویا میں بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا رب کل شعین خادم رب فافظنا وانصرنا ورحمنا. تو حفاظت اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. خدا تعالیٰ نے جو معجزانہ زندگی آپ کو عطا فرمائی ہے اور اس زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے، آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے.
جو ایمان کی آپ نے بات کی ہے کہ اس واقعے کے بعد نہ صرف میرا ایمان بلکہ میری بچیوں کا اور میری بیوی کا ایمان جو ہے وہ بھی مزید اس سے مضبوط ہوا ہے، تو اصل مومن کی یہی نشانی ہے کہ جو ابتلا سے گزرتا ہے تو مزید نکھر کے باہر آتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس مضمون کو کئی جگہ پہ بیان فرمایا ہے، بہار اور خزاں کی مثال دی ہے کہ جو ابتلا آتے ہیں وہ دراصل خزاں کی صورت ہوتے ہیں کہ جو کمزور پتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، لیکن جو مضبوط ہوتے ہیں وہ قائم رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہر لحاظ سے آپ قائم ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ایمان میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ تو آپ کے لیے تو خلیفۃ المسیح کی دعائیں ہیں، اس سے بڑی اور کیا دعا ہو سکتی ہے۔ میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے سارا واقعہ جو ہے بیان کیا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ مولا میں رکھے قدم بکھر گئے، جس گھڑی ہم نے بیعت